ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فدائے غوث چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ساری کائنات کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور باواز بلند درود پاک کی ڈالی نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت کا کیا کہنا، کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے، کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے، کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے، کسی کو باغ فردوس سے لے کر کے اعلیٰ منزل تک اپنے ساتھ رہنے کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کرم نے مکہ کی سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا، اور زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ صدیق اکبر کو صداقت، فاروق اعظم کو جلالت، عثمان غنی کو سخاوت، مولا علی کو شجاعت، اور تمام صحابہ کرام کو صداقت و امانت کا ایسا نمونہ بنا دیا، ایسا نمونہ بنا دیا کہ جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ آؤ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد جبریل امین کی زبان خاموش، جبریل امین رک گئے، آگے بولنے کی طاقت نہ رہی۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل، تم خاموش کیوں ہو گئے، چپ کیوں ہو گئے، اس کے آگے کیوں نہیں بتاتے؟ قسم خدا کی مسلمانوں، جبرائیل جانتے تھے کہ اگر میں نبی کے ذکر کو، نبی کے امتیوں کو جہنم میں جانے کا ذکر کروں گا، چرچا کروں گا، بتاؤں گا، تو نبی کی آنکھیں بے چین ہو جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چین بے چینی میں بدل جائے گا۔ جبریل امین خاموش ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل، یہ بھی بتا دو کہ تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں؟ قسم خدا کی مسلمانوں، اس وقت جبریل امین مجبور ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تڑپ گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چین بے چینی میں بدل گیا، آقا کا قرار بے قراری میں بدل گیا، اور مدینہ کی گلیوں کو سونا کر دیا، مدینہ کے گھروں کو سونا کر دیا۔ جب صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہوا، اس بات کا
پتہ چلا تو صحابہ کرام نبی کو تلاش کرنے لگے، مدینہ کی گلیوں میں دیکھا لیکن نبی کا کہیں سراغ نہ مل پایا، مدینہ کے گھروں میں دیکھا لیکن نبی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرات گرامی مدینہ کے ارد گرد نبی کو تلاش کیا لیکن نبی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مدینہ کی عورتیں نبی کی محبت میں آہو بکا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، نبی کی جدائی کے عالم میں جدا ہونے کی وجہ سے جو ہے مدینہ کی عورتیں رو رہی ہیں۔ پورے مدینہ میں سناٹا چھا گیا ہے، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ اسی حزن و ملال میں ایک صحابی رسول تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے اور اس نیت سے پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف نماز ادا ہوگی، دوسری طرف نورانی چہرے کی زیارت ہوگی، ایک طرف نماز ادا ہوگی، دوسری طرف چہرے والضحیٰ کی زیارت ہوگی۔ وہ صحابی رسول بھی مدینہ کی گلیوں میں تلاش کر چکے تھے، گھروں میں تلاش کر چکے تھے لیکن نبی کا کوئی پتہ نہ ملا تو چند صحابہ کرام کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے، بکریوں کو چلا رہا ہے۔ چرواہے کے پاس صحابہ کرام پہنچتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے چرواہا یہ بتا کہ تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہے، ما زاغ البصر کو دیکھا ہے، طٰہٰ و یاسین کو دیکھا ہے، مزمل کو دیکھا ہے، مدثر کو دیکھا ہے، اول و آخر کو دیکھا ہے، ظاہر و باطن کو دیکھا ہے۔ اے چرواہا یہ بتا کہ تو نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ حضرات گرامی چرواہا عرض کرتا ہے کہ اے سائل، اے سوال کرنے والا، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے محبوب کو دیکھا ہے یا نہیں؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ تیرے محبوب کون ہیں، ما زاغ البصر کون ہے، طٰہٰ و یاسین کون ہے، مزمل کون ہے، مدثر کون ہے، اول و آخر ظاہر و باطن کون ہے؟ اے چرواہا عرض کرتا ہے اے سائل پوچھنے والا، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ تیرے محمد رسول اللہ کون ہے۔ حضرات گرامی صحابہ کرام اور تڑپ اٹھتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اتنے میں چرواہا دامن کو تھام لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے سائل، اے پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ تو نے میرے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ تیرے محمد رسول اللہ کون ہے، البتہ اتنا مجھے ضرور علم ہے کہ سامنے والے تنگ و تاریخ غار میں کوئی اس طرح سے پھوٹ کر رو رہا ہے کہ اس کی درد بھری آواز کو سن کر کے میری بکریوں نے چرنا اور چگنا بند کر دیا ہے۔ حضرات گرامی جب چرواہا نے اتنا کہا تو صحابہ کرام تڑپ گئے، مچل گئے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی درد بھری آواز میں رونے والا وہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا، میرے دل کا ٹکڑا جناب محمد رسول اللہ ہی ہوں گے۔ حضرات گرامی صحابہ کرام اب دوڑ پڑتے ہیں تو نبی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیشانی مبارکہ کو ایک نوکیلے پتھر پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی آپ نے سجدے بھی بہت دیکھے ہوں گے لیکن نبی کا سجدہ نرالا تھا، نبی کا سجدہ انوکھا تھا۔ تاریخ شاہد ہے جب بھی کسی نے سجدہ کیا ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ صدیق اکبر نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان یہی پڑھا، فاروق اعظم نے سجدہ کیا تو سجدے میں یہی پڑھا، عثمان غنی نے سجدہ کیا تو سجدے میں یہی پڑھا، مولا علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں یہی پڑھا، سرکار غوث پاک نے سجدہ کیا تو سجدے میں یہی پڑھا، خواجہ غریب نواز نے سجدہ کیا تو سجدے میں یہی پڑھا، سید الشہداء سید سالار فی الہند مسعود غازی نے سجدہ کیا تو سجدے میں یہی پڑھا، وقت کے مجدد اعلیٰ حضرت نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ حضرات گرامی معلوم ہوا، پتہ چلا کہ صدیق اکبر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، فاروق اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، عثمان غنی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، مولا علی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، سرکار غوث پاک کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، سید الشہداء سید سالار فی الہند مسعود غازی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، سرکار خواجہ غریب نواز کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مفکر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی محدث کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضرات گرامی ارے زمانے نے وہ سجدہ کیا تو سجدے میں
اپنے رب کو یاد کیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی ساری کائنات کے مالک و مختار کی، تو میرے نبی نے اپنے پیشانی مبارکہ کو ایک نوکیلے پتھر پر رکھ کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گئے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے، میرے حوالے فرما دے۔ حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام روتے ہوئے دوڑ پڑے تو نبی سے ملاقات ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات گرامی، تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیشانی مبارکہ کو ایک نوکیلے پتھر پر رکھ کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے میرے مولا، میں نے مانا کہ جبرائیل نے آ کر کے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے گنہگار امتیوں کو جہنم میں دیکھا ہے، لیکن اے میرے مولا، میرے گنہگار امتیوں کو کل قیامت کے دن جہنم سے نکال دینا اور ان کو بخش دینا۔ حضرات گرامی، صحابی کرام روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے پیشانی کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن نبی سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، مدینہ کی گلیاں سونی ہیں، آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حسن و حسین بے قرار ہیں، آپ اپنے پیشانی کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام عرض کرتے کرتے تھک گئے، پریشان ہو گئے، لیکن نبی نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا، تو صحابہ کرام واپس پلٹتے ہیں خاتون جنت کی بارگاہ میں، سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں، اور جا کر کے عرض کرتے ہیں اے خاتون جنت، آپ کے ابا جان کا پتہ تو چل گیا، احمد مختار کا پتہ تو چل گیا، طہا و یاسین کا پتہ تو چل گیا، مزمل و مدثر کا پتہ تو چل گیا، اور بلو آخر کا پتہ تو چل گیا، ظاہر و باطن کا پتہ تو چل گیا، لیکن ہم لوگ عرض کرتے کرتے، سفارش کرتے کرتے تھک گئے، لیکن میرے نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اے خاتون جنت، آپ ان کی بیٹی ہیں، آپ چلیے، آپ سفارش کر دیں گے تو میرے نبی سر کو سجدے سے اٹھا لیں گے۔ حضرات گرامی، اب خاتون جنت بھی بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کر کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اے ابا جان، آپ اپنے پیشانی کو سر سے، اپنے پیشانی کو زمین سے اٹھا لیجئے۔ اے دونوں کائنات کے مالک و مختار، آپ اپنے پیشانی کو زمین سے اٹھا لیجئے۔ اے ساری کائنات کے آقا، آپ اپنی پیشانی کو زمین سے اٹھا لیجئے، لیکن میرے نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ خاتون جنت عرض کرتی ہیں اے ابا جان، آپ اپنی پیشانی کو اٹھائیے، لیکن میرے نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ خاتون جنت عرض کرتی ہیں اے ابا جان، اگر آج آپ سجدے سے سر کو نہ اٹھائیں گی تو آج فاطمہ قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دے گی۔ پھر بھی نبی نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا۔ حضرات گرامی، خاتون جنت اپنے دونوں ہاتھوں کو، جب نبی نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا تو دونوں ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھا دیتی ہیں، دراز کر دیتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے میرے مولا، آج تک تیرے محبوب کے بیٹی کے سر کا بال کسی شخص نے نہیں دیکھا ہے، لیکن آج میں اپنے ابا حضور کے گنہگار امتیوں کے خاطر اپنے چادر تطہیر کو اتار کر کے میں دعا مانگتی ہوں کہ میرے ابا حضور کے گنہگار امتیوں کی بخشش کا وعدہ فرما لے۔ حضرات گرامی، جب خاتون جنت نے اس بات کو کہا، اپنے ہاتھ کو دوپٹے کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، اتنے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جبریل امین بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ابھی خاتون جنت جو ہے دوپٹے کی طرف ہاتھ ہی بڑھانا چاہتی تھی، جبریل امین پیغام لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اپنی پیاری بیٹی سے کہہ دو، فرما دو کہ وہ سر سے دوپٹے کو نہ اتارے، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے گنہگار امتیوں کے
उम्मतियों के बख्शिश का वादा फरमा लिया है। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। अरे दोनों जहां है, दोनों जहां है कब्जा व अख्तियार में। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व अख्तियार में। और सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, परवरदिगार आलम का इरशाद आलिशान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबा करता हूँ कि अगर मेरे बोलने में किसी भी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो परवरदिगार अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल माफ़ फरमाए, और हमें और आप तमामी हजरात को सच बोलने और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम।